الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 14۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ سب سے پہلے سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر مکی ہے۔ اس کا نام قوم سمود کے علاقے الحجر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ سورت ابراہیم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے دیتے ایک مدت گزر چکی تھی، لیکن مخاطبین کی مسلسل ہٹ درمی، استہزاء اور مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے مختلف واقعات کے ذریعے ایک طرف دعوت کا انکار کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی، تو دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ اپنی حرکتوں پر کف افسوس ملیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو چکے ہوتے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف لام را، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ کافر لوگ خواہش کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یعنی اگر یہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے تو آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہو لیں۔ یہ کب تک لذتوں سے دنیا کی غفلت کی زندگی میں بھٹکتے رہیں گے؟ عنقریب انہیں اپنے کفر کا انجام معلوم ہو جائے گا، تب یہ افسوس کرتے ہوئے ایمان کی خواہش کریں گے، مگر اس وقت انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ پوائنٹ آتا ہے کہ منکرین کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے۔ یہ لوگ اللہ کو عذاب کا چیلنج کر رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک نظام اور سسٹم ہوتا ہے، کسی کے کہنے پر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پہلی اقوام نے بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، جب ان کا مقررہ وقت آ گیا تو اس میں پھر ذرا بھی ڈھیل نہیں کی گئی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقررہ لکھا ہوا وقت تھا۔ کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں بڑھتی ہے اور نہ پیچھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو مجنوں کہتے اور کہتے تھے کہ اگر آپ اتنے ہی سچے نبی ہیں تو فرشتوں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پر نصیحت کی گئی ہے بے شک تو دیوانہ ہے، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ ہم فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ یعنی فرشتے محض تماشا دیکھنے کے لیے نہیں اتارے جاتے کہ جب بھی کوئی قوم مطالبہ کرے گی تو فوراً آسمانوں سے فرشتے اتار دیے جائیں گے۔ فرشتے اس وقت بھیجے جاتے ہیں جب کسی قوم کا فیصلہ چکانے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دی جاتی بلکہ عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فرشتے پیغام ہدایت لے کر نہیں، عذاب کا کوڑا لے کر نازل ہوتے ہیں۔
اگلا پوائنٹ آتا ہے قرآن مجید مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ یہ حفاظت 3 حالتوں میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بالکل محفوظ طریقے سے پہنچا ہے۔ نمبر 2، حفاظت کی دوسری حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تک پہنچانا ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور مرضی سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی دوسری حفاظت ہے۔ اور قرآن کی تیسری حفاظت کی حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں انبیاء کے بعد علماء اپنی اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کر لیتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو منسوخ کر کے دوسرا نبی اور دوسری کتاب بھیج دیتا تھا۔ اب جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی اور قرآن کو قیامت تک کے لیے ابدی کتاب قرار دیا ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی کتاب آئے گی، تو ضروری تھا کہ لوگوں کو ہدایت کے لیے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا جاتا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو درست رہنمائی ملتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ آیت ہدایت کے متلاشی انسانوں کے لیے پیش گوئی اور دشمنان اسلام کے لیے چیلنج بھی ہے کہ وہ کبھی بھی اس میں تبدیلی کر کے ہدایت کا راستہ بند نہیں کر سکیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ بھی نصیحت ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے تو پھر ہم ہدایت کے لیے ادھر ادھر کیسے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کی ہدایت کو جاننے اور تمام مسائل کا حتمی ذریعہ یہ قرآن ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے کٹ کے اس قرآن سے جڑ جائیں۔ ایک یہودی تھا اور ایک رائٹر تھا، لکھا کرتا تھا، کتابت کا کام بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ایمان لانے کے لیے خواہش مندی کے لیے اظہار کیا اس نے، تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں کس چیز نے اس طرف کو راغب کیا ہے، کہ اسلام کی طرف کس چیز نے راغب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے تورات لکھی، اور تورات لکھنے کے بعد میں نے اس میں تبدیلی کر کے میں اس کو اس کے قوم کی طرف لے کر گیا، اور میں نے اس کے یہودیوں کے علماء کو تورات پیش کی، اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے انجیل کو لکھا۔ انجیل میں بھی میں نے اپنی مرضی سے کچھ تبدیلیاں کر دی، اور پھر میں اس کو اس کے راہبوں کے پاس لے کر گیا، اور میں نے ان کو جب مسیح برادری کو پیش کی تو انہوں نے بھی اس کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ قبول کر لیا۔ پھر یہ قرآن میں نے لکھا، اور قرآن میں نے محض 1 سے 2 تبدیلیاں کر کے جب میں مسلمانوں کے علماء کے پاس اس کو لے کر گیا تو انہوں نے اسے قطعاً قبول نہ کیا، صرف اس ہلکی سی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو اس ٹائم میں سمجھ گیا کہ یہ واقعہ ہی کتاب ایسی ہے جس کی حفاظت قیامت تک کے لیے ہے، اور مجھے اس چیز نے ایمان لانے پر مجبور کیا ہے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے جن اور انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور بالاشبہ ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، اور جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے لوکی آگ سے پیدا کیا
اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ خیر اور شر کا یہ معرکہ شروع دن سے چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکالا تو ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ ربی لما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ان کے لیے زمین کو مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے قوم لوط اور اصحاب الحجر۔ شیطان نے جن لوگوں کو گمراہ کیا، ان کی مثال قوم لوط اور اصحاب الحجر ہے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی آئے، مگر انہوں نے اللہ کے رسولوں کی اتباع کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ آج جو لوگ اللہ کے پیغام اور انبیاء کی دعوت کے مخالفت کرتے ہیں، وہ دراصل ابلیس کے پیروکار ہیں، اور ان کا انجام بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین لها 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ بے شک میرے بندے، تیرا ان پہ کوئی غلبہ نہیں چلے گا۔ اب یہ ابلیس کو اللہ کا جواب ہے، میرے بندے وہ ہیں کہ تیرا غلبہ ان پہ نہیں چلے گا، مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے تو میں سب کے سب کو ضرور جہنم میں وعدے کے مطابق جگہ میں بھیج دوں گا۔ اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہوگا۔ یعنی پہلے ہی طے شدہ ہے کہ کون کس دروازے سے جائے گا۔ مشرکین کس دروازے سے جائیں گے، منافقین کس دروازے سے جائیں گے، صابی کس دروازے سے جائیں گے، مجوسی کس دروازے سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، یہودی کس دروازے سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، نصارہ کس دروازے سے جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے غلط کام کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے، اپنے گناہوں پر ڈھیٹھ بنے رہے، اللہ کی طرف واپسی نہیں کر سکے، نہ ہی انہیں اپنے گناہوں کی کوئی ندامت رہی، وہ کس دروازے سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ ہر ایک کا دروازہ مخصوص ہے۔ جہنم کے کوئی 7 کے قریب دروازے ہیں، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ ایک دروازہ خاص لیول تک لے کر جائے گا، جیسے کوئی لفٹ ہوتی ہے، ہم اس میں نمبر دباتے ہیں، وہ ہمیں اسی فلور پر لے کر جاتا ہے۔ تو جہنم کے بھی لیول ہیں، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور وہ جس دروازے سے داخل ہوں گے وہ سیدھا ان کو سب سے نچلے درجے میں، جیسے کوئی بیسمنٹ ہوتی ہے، اور وہاں پر عذاب کی انتہا ہوگی۔ سب سے بدترین کوالٹی صفت منافقت ہے، کیونکہ اوپر سے کچھ نیچے سے کچھ، اور اس میں دین کا بالکل اخلاص نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے یہ درجہ رکھا ہے، یعنی جہنم کی بالکل بیسمنٹ جو ہوگی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جس ترتیب میں 7 درجوں پہ رکھا، اس کے 7 ہی دروازے بنائے کہ ہر ایک کی جس دروازے سے انٹری ہو رہی ہے وہ اس کو اسی منزل پر لے جائے گا، اسی درجے پر لے کر جائے گا جہنم کے، جس میں جانا اس کا لکھا گیا ہے۔ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے نادم رہنا چاہیے، اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔
اس کے بعد کا بڑا خوبصورت پوائنٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. بلا شبہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتوں اور بہت بڑا عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. 7 بڑی آیتوں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. پھر فرمایا اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا میں فائدہ دیا ہے، اور آپ غم نہ کریں، اپنے بازوؤں کو مومنین کے لیے جھکا دیں. قرآن مجید اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں اس کے سامنے کم ہیں. یہاں پر نعمت خداوندی بار بار یاد دلائی جا رہی ہے. سورہ حجر میں نعمت قرآن کا ذکر بار بار آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے اور اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے. اس نعمت کو پا کے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نعمت کو پا کر آپ کو شکر خداوندی کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے. صرف دنیاوی چیزوں اور مال و متاع پر ہی نظر نہیں رکھنی ہے، کیونکہ دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے اس قرآن کا ملنا. ہوا خیر مما یجمعون. ان چیزوں کو جن کو تم دنیا میں جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو یہاں رہ جانے والی ہیں. یہاں پر خاص طور پر مومنین کو تلقین کی جا رہی ہے کہ لوگوں سے متعجب نہ ہو، حیران نہ ہو کہ ان کو بہت زیادہ دنیا مل جاتی ہے اور وہ بہت اعلیٰ طور پہ کامیاب ہو گئے. اگر ان کا کامیابی کے پیچھے یا کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں میں کفر اور نفاق نظر آتا ہے تو رک جائیں، سوچ لیں کہ اس کی کامیابی آخرت کی کامیابی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، آج بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس رضامندی کے پیچھے اس قرآن کا سیکھنا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے. صاحب قرآن کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سمجھنا اور معاون قرآن بن جانا ہے. یعنی یہ جو دنیا ہے یہ تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو جب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو تم اس کی حیثیت میں غرق ہو کے کہ قرآن کی اہمیت کو کھو نہ دو. حضرت برودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیہ میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے. اس کی نرمی اور ملائمت پر ہمیں حیرت ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے عرض کی جی. آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال اس دنیاوی ریشم سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے. یعنی جب صحابہ کے اندر بھی دنیا ذرا سی بھی آنے لگتی تو آپ فوراً ان لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیتے. حقیقت یہی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے، دنیا کا کام کر رہا ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے. اس دنیا میں کوئی خرابی ایسی نہ کرے جس سے اس کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہو. اور دنیا میں خرابی سے بہت سارے معاملات میں لوگوں کو دنیا مل رہی ہوتی ہے لیکن آخرت خراب ہو رہی ہے. ایسی کامیابی نہیں چاہیے، ایسا روپیہ، مال، دولت، اقتدار نہیں چاہیے جس کے بعد آخرت خراب ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پودا لگا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. فرمایا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پودے لگاتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو یاد رکھو۔ پودا ہاتھ سے لگاتے ہیں، زبان خالی ہے، زبان سے کہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دنیا کا کام کرو لیکن نظر تمہاری اگلے جہان پر ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے گستاخان رسول سے نپٹنے کا اعلان۔ سورت کے آغاز میں لوگوں کا تذکرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انہیں پہلے سابقہ اقوام کی تباہی کی مثال دے کے سمجھایا اور آخر پہ فرمایا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ بس آپ صاف اعلان کر دیں جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ اس کے ساتھ اگلی سورت شروع ہوتی ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل مکی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سب نعمتیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں جن کی بنیاد پر تم اتراتے ہو اور اللہ ہی کے پیغام کو جھٹلا رہے ہو۔ پہلا پوائنٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے دلائل۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ پھر انسان کی ضروریات کے لیے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے، فرمایا اور چھپائے اس نے جو پیدا کیے تمہارے لیے، اس میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے جو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے جب تم شام کو چرا کر واپس آتے ہو، جب صبح کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر شہر تک لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے مگر جانوروں کی مشقت کے ساتھ۔ بے شک تمہارا رب یقیناً بڑی نرمی کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا، اور گھوڑوں اور خچر اور گدھے تمہیں عطا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا تمہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ اور آخری جملے سے مراد یہاں پہ جو سواریاں بتائی گئی ہیں اس سے مراد آج کل کی جدید سواریاں، موٹر گاڑیاں اور ہوائی جہاز بھی ہیں، اور کچھ ایسی بھی اقسام ہیں جو ابھی انسان نے دیکھی نہیں ہے، لیکن قیامت تک جتنی سوار کرنے والی چیزیں آئیں گی وہ تمام تر اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوراک کے لیے مختلف انواع اور اقسام کے غلوں اور پھلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب منہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن كل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ وہی ہے جس نے آسمانوں سے کچھ پانی اتارا تمہارے لیے، اس سے پینا ہے، اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو،
اور وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتیاں اور زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان میں سے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں غور و فکر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات بنائے، آسمان میں سورج، چاند، ستارے تخلیق کیے اور زمین پہ رنگ برنگ کی تخلیقات فرمائی ہیں۔ پھر سمندر بنائے، اس میں ہزارہ قسم کی مخلوقات بنائی۔ اس میں تم تازہ گوشت کھاتے ہو، رنگا رنگ کے موتی ہیں، جواہرات ہیں جن کو بزینت کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اس میں کشتیاں ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، سفر کرتے ہو، اپنے سامان کو منتقل کرتے ہو۔ اور اس کے بعد جو آیات آتی ہیں وہ آتی ہیں دودھ اور شہد کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کو بطور خاص نعمت ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی بہت بڑی نصیحت ہے، کیونکہ ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر خون ایک ساتھ ہے۔ تمہیں اللہ اس گوبر میں سے، اس خون میں سے خالص دودھ نکال کے پلاتا ہے، پینے والوں کے لیے حلق سے کتنی آسانی سے نیچے سے اتار دیتا ہے۔ کھجوریں ہیں، انگور ہے، پھلوں کو دیکھو، تم کیا کیا اس سے رزق بناتے ہو۔ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے اور کچھ درختوں سے، اور ان میں اپنے چھتیں بنائے، اپنا گھر بنائے اور ہر قسم کے پھلوں سے کھا کے پھر اپنے رب کے راستوں پر چل کے، جو رب نے اس کو راستے مسخر کیے، راستے بتائے ہیں، پھر ان کے پیٹوں میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں۔ ان میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے جس کو شہد کہتے ہیں۔ بلا شبہ ان میں لوگوں کے لیے ایسی نشانی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر تو کریں، دیکھیں تو صحیح شہد کی مکھی کیا ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نہ لوٹائی جائیں، تکیہ، تیل، دودھ۔ اور پھر فرمایا دودھ تو کتنی ہی بہترین غذا ہے، دودھ پلانا باعث اجر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے، یا کسی کو مشکیزہ دے، یا کسی کو دودھ پلا دے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی غلام کو آزاد کروانا یا آزادی کی قیمت دینا۔ اتنا بڑا اجر ہے اس کے اندر۔ کسی کو دودھ پیش کرنا یا اس کی مہمان نوازی اس پہ کرنا غلام آزاد کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ انسان جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو وہ چیز عطا فرماتا ہے، اس کے لیے کتنی بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو یہ فطرت کی علامت ہے، یعنی وہ دین پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ دودھ کی سیرابی کو دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر بہہ رہی تھی، پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا علم، حکمت۔ اور دودھ پی کر یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا خیرا منہ۔ اس کے بعد شہد کی مکھی آپ نے سنی ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی 55,000 میل اڑتی ہے۔ ہم شہد استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جو شہد ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے پیچھے شہد کی مکھی نے کس قدر محنت کی ہے، کتنا بڑا اس نے پروسیس کیا ہوا ہے۔ مکھی پھولوں سے رس نکالتی ہے، پھر اسے اپنے چھتے تک لے کر جاتی ہے، پھر وہ چھتے میں رہنے والی مکھیوں کو دیتی ہے، وہ رس ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتی رہتی ہے جب تک کہ رطوبت 70% سے 20% نہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ رس ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے تاکہ وہ شہد بن جائے۔
مکھی اپنا وزن جتنا بوجھ اٹھا لیتی ہے، جبکہ بڑے سے بڑا جہاز اپنے وزن کا صرف 1/4 اٹھا سکتا ہے۔ یہ ایک مکھی کس قدر محنت کرتی ہے، اس میں بے شمار سبق ہیں۔ اس کے پینے میں، اس کے مشروب میں شفا رکھی گئی ہے۔ بعض بیماریاں جو ہیں ان کے لیے، مخصوص بیماریوں کے لیے بھی اس کے اندر شفا ہے۔ ایک مفید ڈرنک ہے جس کو پانی میں یا دودھ میں یا دوسری غذاؤں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو آئنٹمنٹ کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی مرہم لگانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: حجامہ لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو گویا یہ شہد ایک بہترین دوا ہے۔ اس قوم میں جو غور و فکر کرتی ہے، اللہ نے اس تمام چیزوں کو، نعمتوں کو بتا کے اس کے لیے نشانی بتائی ہے، اس میں عبرت بتایا ہے۔ دیکھو تو صحیح، کون خالق ہے ان چیزوں کا؟ کون مالک ہے جو یہ سارے کام کر کے دے رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کیا ہم بھی اللہ کے اتنے فرما بردار ہیں؟ ایک چھوٹی سی مکھی کی مثال بیان ہوئی ہے کہ ایک فری کا ورکر ہمیں سمجھایا ہے، ہمارے لیے فری کا ورکر ہے، ہمارے لیے کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، محنت بھی کر رہی ہے، اور ہمیں ہی شفا کی چیز بنا کے دے رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ کس کے لیے بنانے کے لیے کہا ہے؟ ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور ہمیں ایک نعمت کے طور پہ اللہ یہاں پہ اس کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم میری نعمتوں کو گنو۔ میں تو چھوٹی سی ایک مکھی کی مثال تمہیں سمجھاتا ہوں۔ مکھی کی مثال بھی طالب علم کی طرح ہے۔ طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، ہر جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے اور اسے دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھولوں پر بیٹھتی ہے نہ وہ پھول ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ طریقہ سکھا دیا گیا مومن کو دنیا میں مستقل چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی نعمت بتا رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے گھر اور سکون کی نعمت۔ انسان اور حیوان ہمیشہ گھر بنا کر رہتے ہیں۔ گھر چاہے جھونپڑی ہو، کوئی غار ہو، کہیں بھی رہ رہا ہو، وہ سکون سے اپنے گھر میں، اس کو جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کسی قیمتی سے قیمتی جگہ پر نہیں ملتا۔ گھر کی نعمت اور اس میں سکون آخر کس نے رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنا دی ہے، اور تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے ایسے گھر بھی تیار ہیں جنہیں تم اپنے قیام کے دنوں میں یا باہر نکل کے دنوں میں ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ ان کی اون سے، ان کی ریشموں سے، ان کے بالوں سے گھروں کے سامان بنواتے ہو، ایک فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں سے جو پیدا کی ہیں سائے بنائے ہیں، تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی ہیں، تمہارے لیے کچھ قمیضیں بنائی ہیں جنہیں تم گرمی میں استعمال کرتے ہو، اور کچھ قمیضیں ایسی بنائی ہیں جنہیں تم لڑائی میں استعمال کر سکتے ہو، تمہارا بچاؤ کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ! یعنی انسان کے لباس، انسان کے رہن سہن،
انسان کے ایک دوسرے سے روابط اور تمام تر وہ دنیاوی چیزیں جن کو وہ استعمال کر رہا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا بندے یہ تیرے لیے میں نے رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تیری چیزوں کو جوڑ دیا ہے۔ محض چوپائے لے لو، اس چوپائے جانور، ان کی اونوں سے بھی میں نے تمہارے لیے فائدہ رکھا ہے، زمین کے اندر بھی فائدہ رکھا ہے، پہاڑوں کے اندر سے کھود کے تم اپنے ہی گھر بنا رہے ہو، اس میں بھی فائدہ رکھا ہے۔ میری دنیا کی جو جو نعمت تم استعمال کر رہے ہو یہ میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ کا انداز کتنا پیارا ہے، اللہ کا دین کتنا خوبصورت ہے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے اللہ کی نعمتیں شمار سے باہر ہیں، اس قدر دنیا میں نعمتیں ہیں، سب اللہ نے ہی تو تمہیں دی ہیں، تمہارا کیا تھا اس میں؟ تمہارا اپنا بنایا ہوا کیا ہے؟ ایک چیز سے جب دوسری چیز تم تخلیق کرتے ہو یا بناتے ہو، کریٹ کر رہے ہو، ایجاد کر رہے ہو، تو وہ انہی چیزوں سے کر رہے ہو جو پہلے سے موجود ہیں۔ محض اگر ایک انسان اپنے ذہن سے بھی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ ایجاد اس کی نہیں ہے، وہ اس کے رب کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن کو تخلیق کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ چیز بنانے کی اہلیت اس کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہ سورت پوری کی پوری سورت النحل بندے کو اللہ اپنی نعمتیں گنواتا اور بتاتا اور ان کے فائدے بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پہ کی جانے والی چند ایک نعمتوں کا مزید ذکر فرمایا ہے۔ کہتا ہے بندے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تو اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہے گا تو تو کبھی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ گن، صرف ایک دن میں یہ گن لے کہ آج تو نے کیا کیا، کتنی بار سانس لیا، کتنی بار تیرے جسم کے آرگنز نے کام کیا، کس نے، تیرے دل نے کتنی دفعہ پمپ کیا، تیرے جگر نے کتنا خون بنایا۔ یہ کھانے پینے کی باہر کی چیزیں تو باہر کی چیزیں ہیں، اپنے اندر جسمانی طاقتوں کو دیکھ، پھر دنیاوی نعمتوں کو دیکھ۔ لا تحصوہا، کبھی تو ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ جانے کتنی ہی دفعہ تو نے اپنی آنکھوں کو جھپکایا، یہ اللہ کی نعمت ہی تو ہے جس نے اتنی فلیکسیبل تیری آنکھ بنا دی۔ کتنی چیزوں کو تو نے دیکھا اور وہ تو کیپچر کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے زبردست میگا پکسل کے اندر تو نے ساری تصویریں دیکھ لی، تو اپنی آنکھ کی نعمت کو نہیں گن سکتا۔ پھر فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ وہ کچھ بھی جانتا ہے جس کو تم اندر ہی اندر چھپاتے ہو، وہ بھی جانتا ہے جو تم باہر ظاہر کر رہے ہوتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بتائی ہیں اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے نعمتیں عطا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس میں اکثر ناشکرے لوگ ہیں۔ یعنی نعمتیں عطا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ تم فرما بردار بن جاؤ، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اکثریت ناشکری کرتی ہے۔ کس کس بات کا اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ اللہ ساری نعمتوں کے بعد کہتا ہے بندے بیٹھ تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو تلقین فرمائی روزانہ شکر کی دعا پڑھنے کی نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس شکر کی آیت کو، شکر کی مسنون دعا کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا پوائنٹ، وہ ہے مشرکین کے معبودوں کی حالت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور ان کے فوائد کا ذکر کرنے کے بعد مشرکین جنہوں نے معبود بنا رکھے تھے ان کی حالت کا ذکر فرمایا مشرکین جن کے جعلی معبود ہیں، ان جعلی معبودوں نے کبھی کوئی چیز ان کو بنا کے دی ہے، کوئی تخلیق کی ہے؟ وہ تو خود معبود تو یہ جو بنا بیٹھے ہیں جن کو، یہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔
وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی معبود بنا سکے. لہٰذا سچا معبود وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے بعد آتا ہے موت کے وقت مشرکین اور مومنین کی حالت. زندگی ایک امتحان ہے، اس کی ایک مہلت ہے، ایک وقت ہے. ہر شخص کو اس میں آزادی ہے. جب تک مہلت ہے آزادی ہے، جو چاہے کرے. سیدھے راستے پہ جاتا ہے، الٹے راستے پہ جاتا ہے، اس کو اختیار دیا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی موت کا وقت آئے گا تو یہ مہلت ختم ہے. ہر ایک کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس طرح کے راستے اس نے اختیار کیا تھا. کیا وہ دایاں راستہ تھا یا بایاں راستہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت مشرکین اور مومنین کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا ہے الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو کوئی برا کام ہم کیا ہی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں؟ اللہ جانتا ہے وہ کس روش کو اختیار کیے ہوئے تھے، وہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے. بس جہنم کے دروازوں میں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اور اس جہنم میں ہمیشہ رہو گے. سو بلا شبہ تکبر کرنے والوں کا بہت برا راستہ ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جب مشرکین کافرین موت کے وقت وہ بھی انکار کر دیں گے کہ ہم دنیا میں تو اچھا ہی کرتے تھے، بچنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. اس ٹائم پہ وہ سہارا ڈھونڈیں گے کہ کسی طرح ہم کچھ ایسے ہیلے بہانے کر لیں کہ آج ہمیں یہ جو اتنا بڑا عذاب نظر آ رہا ہے اس سے بچ جائیں. لیکن اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم کیا کرتے تھے، میرے پاس تمہارا ریکارڈ ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ میرے پاس تو تمہاری پوری ریکارڈ، کتابیں، الفاظ، گواہ، وٹنس سب کچھ تیار ہے. تم تو ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کر سکو گے. تو جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی، تمہیں ہمیشہ اسی میں رہنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی موت کے وقت حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے بھی فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں. فرشتے بھی ان سے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جنت اس چیز کا بدلہ ہے جس کو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنے اور دعوت دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو تنبیہ. کچھ لوگوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. وہ ہدایت یافتہ ہیں، آخرت میں جنتوں کے باغات کے وارث ہیں. لیکن یاد رکھو جنہوں نے اسلام کو رد کیا، اسلام کے کلچر کو رد کیا، اسلام کی جو معاملات اللہ نے پیش کیے ہیں زندگی کے ان کو رد کر دیا، احکامات خداوندی رد کر دیے، اس کو ماننا نہ ماننا سارا کا سارا چھوڑ دیا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں اس چیز کو، حرام حلال کی تمیز کو انکار کر دیا، دین پر چلنے کو اس نے اپنے لیے کمتر سمجھا، اسے سمجھا اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. تو یاد رکھو وہ گمراہ ہو کر جہنم کی وادیوں میں اتریں گے اور اس جہنم میں رہنا ان کا ہمیشہ کے لیے ہوگا. کو بچایا نہیں جائے گا وہاں سے، کوئی ولی ان کا نصیر نہیں آئے گا وہاں پہ ان کو بچانے کے لیے. اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے دین کی خاطر ہجرت کرنے والوں سے دنیا میں نعم البدل کا وعدہ. جو لوگ مومن اپنے دین بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں یا ان کو ہجرت کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، ان پہ ظلم کیا گیا، ان کو ستایا گیا، دنیا میں دین کے معاملوں میں ستایا گیا،
تو ہم دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر دیں گے۔ کاش کہ وہ لوگ جانتے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دراصل بہت سارے لوگ اس لیے دین کو تسلیم نہیں کرتے کہ حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے۔ ہم نے تو لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں، یقیناً آپ نے بھی لوگوں میں مشاہدہ کیا ہوگا، کہ جب دین سے عمل کی بات آتی ہے کہ عمل کرو، تو ان کو لگتا ہے کہ عمل، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی دنیاوی پوزیشن کم ہو جائے گی، کبھی ان کی نوکری چلی جائے گی، کبھی ان کی پڑھائی میں معاملہ کم ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں جی ہمارا رشتہ ملنے میں بھی مشکل ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات دین قبول کرنے کی پاداش میں ایسے بھی ہیں جو اپنا گھر بار، جائیداد، کاروبار چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ہیں محض اللہ کے لیے۔ وہ اپنا لائف سٹائل چینج کر کے رکھ دیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر۔ جس نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ انسان تکبر اور گھمنڈ میں پڑ کر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکاری ہے۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانے میں۔ اس کے بعد کی مثال آتی، اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے، غلام اور نوکر کی مثال سے توحید کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا مال اپنے غلام اور نوکر کو دے کر اسے اپنے برابر کھڑا نہیں کرتا۔ تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنی مخلوق کو دے کے اس کو اپنے برابر کا خدائی رتبہ دے دیا؟ تمہاری یہ حالت ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پوجتے ہو۔ یہ روش اختیار کرنا دراصل اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے۔ تمہیں یہ پسند نہیں آتا کہ تمہارا نوکر تمہارے برابر بیٹھے، تم اللہ کے لیے کیسے یہ بات پسند کرتے ہو کہ یہ معبود بنا بنا کے اللہ کے برابر بٹھا دیتے ہو؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد کی پوائنٹ آتا ہے، اللہ کے لیے مثالیں پیش کرنا حرام ہے۔ اللہ کے لیے دنیا یا اپنی زندگی کے معاملات سے مثالیں بنا کر پیش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ تم چونکہ اللہ کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہو، تو تم جب اسے جانتے نہیں ہو اس کی مثالیں کیسے دے سکتے ہو؟ مثلا ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا کبھی کبھی نعوذ باللہ اللہ کا حقیقی تعارف پیش کرنے کے بجائے لوگ عجیب معاملات میں اللہ کی ذات مطہرہ میں تغیر کرنے کی، نعوذ باللہ اس کی تخلیق میں اپنی مرضی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا ہے۔ فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، بے شک اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے تو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آتا ہے ایک پاگل عورت کی مثال، یہ پوائنٹ ہے۔ کہتے ہیں مدینہ میں ایک عورت تھی جو ذہنی طور پر معذور تھی۔ چرخے پر سوت کاٹتی، پھر اسے ڈبل کرتی، پھر چھری سے کاٹ کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، تم بھی اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ مت بنو، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے، یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔